قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل معجزہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا، واحد معجزہ ہے۔ آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو معجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے، لیکن میری بات سمجھیے، غور کیجیے۔ ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ عاجز کر دینے والی شے۔ اس معجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں، دعویٰ اور تحدی، چیلنج۔ جبکہ کوئی خرق عادت کوئی شے پیدا ہو جائے، خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فزیکل لا ایک ہے، پانی، واٹر کیپس اٹس سرفیس، حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمندر پھٹ گیا، خرق عادت ہے۔ یعنی جو عادی قانون ہے، عام طور پر جو قوانین طبعیہ ہیں، ان کا پھٹ جانا، ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا، اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فزیکل لاز کے خلاف۔ آگ کے بارے میں قانون کیا ہے؟ وہ جلاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اس نے نہیں جلایا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھیے۔ ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اپنی صداقت، اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر، اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر دو، وہ اس رسول کا اصل معجزہ ہوتا ہے۔ ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے، غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ بہت سے صحابہ سے وہ کرامات ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا، یا ساریۃ الی الجبل کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا، ابھی یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے، یہ خرق عادت ہے۔ غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہے۔ نبی کے لیے لفظ معجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن معجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شے ہے جو اس سے بلند ہے۔ معجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرو۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے گئے، اور اس میں سے جو سانپ بن جانا تھا لاٹھی کا، وہ معجزہ ہے جس پر چیلنج بھی آیا اور ساحروں سے مقابلہ بھی کیا، اور ساحر شکست کھا گئے، عاجز آ گئے۔ القی السحرۃ ساجدین، وہ سارے جادوگر جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ معجزہ ہے۔ اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن ہے۔ قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ معجزے طلب کیے گئے۔ آپ اس مکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے، پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے لیے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے، مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اس بے آب و گیا وادی میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دیں، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑا جواب ملا، اللہ اس قسم کی کوئی شے نہیں دکھائے گا۔ بلکہ سورہ انعام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت ہی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر رقت طاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کو ایسی شے کو دکھائی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے، نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے، ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے کہ بھائی یہ رسالت کے مدعی ہے، ہم کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ نہیں دکھاتے، تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے۔ وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے، ہرگز نہیں، اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں۔ یہ قطاری ہوگی۔ تو حضور کا معجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے۔ اچھا، اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، سورۃ الطور۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محمد نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں۔ تحدی، اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں یہ شرافت تھی کہ کسی نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی۔
ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے، یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے. نہیں، کسی نے نہیں کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحدی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا. اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. چیلنج ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہیں کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے، نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کریں. ہے کہ نہیں چیلنج؟ اسی طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا، اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل، پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی، چلو تو 10 صورتیں لے آؤ. قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلَهُ مُفْتَرَيَاتٍ. اے کہیے اے نبی، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ. 114 نہ صحیح 10 صحیح. یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت ہی لے آؤ. اور اسی کو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں دہرایا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرأت نہیں کی، نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا، نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی، نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تالیف یا اپنا کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے، منصف بلا لیجئے، کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، میرا یہ کلام بھی بالکل ہم بدل ہے اس کلام کی.